دین کی کچھ باتیں معلومات کرنے کے لیے عبدالعظیم مظاہری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن پر کلک کریں، لائک کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری پچھلی کئی ویڈیو سلام اور مصافحے کے تعلق سے بنائی گئی ہے۔ امید ہے کہ سبھی احباب نے ان ویڈیوز سے فائدہ اٹھایا ہوگا۔ ہماری آج کی جو ویڈیو ہے اس کا تعلق بھی سلام سے ہی ہے۔ ایک غلط رواج ہے جو ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں اور ہمارے گاؤں اور بستی کے اندر رائج ہو چکا ہے، جنم لے چکا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اکثر لوگ جب سلام کرتے ہیں تو سر یا ہاتھ کے اشارے کے ذریعے سے سلام کرتے ہیں۔ کیا یہ کرنا درست ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دوران ملاقات ہمیں ایک دوسرے کو سلام کہنا چاہیے۔ یعنی جب کسی سے ملاقات ہو، ایک آدمی ہو یا چند آدمی ہو، تو ان کو سلام کہنا چاہیے، اور سلام کے ساتھ مصافحہ کرنا یہ بھی سنت ہے، تو اس سنت پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رحمان کی عبادت کرو، مساکین کو کھانا کھلاؤ اور سلام کو عام کرو تو تم جنتوں میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ سلام کو عام کرنا چاہیے۔ اور بھی حدیثیں ہیں مختلف الفاظ کے ساتھ آئی ہیں، ان سب سے صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ سلام کو عام کرنا چاہیے، اور سلام کے ذریعے سے آپس میں محبتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہ ہماری آپس میں محبت کا ذریعہ ہے۔ لیکن صرف ہاتھ کے اشارے کے ساتھ سلام کرنا یہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے جس سے ہمیں روکا گیا ہے، اور اسی طریقے سے محکموں کے اندر سلیوٹ مارنے کا جو طریقہ رائج ہے یہ بھی یہود و نصارہ کی تقلید کا ہی نتیجہ ہے۔ اس لیے مسلمان حکمرانوں کو اور اسی طریقے سے عامت الناس کو ایسا کرنا درست نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ حضرت عمر ابن شعیب اپنے باپ داداؤں سے نقل کرتے ہیں کہ جو غیروں کے طریقے کو اختیار کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تم یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار نہ کرو، اس لیے کہ یہود انگلیوں کے اشارے سے سلام کرتے ہیں اور نصارہ ہتھیلی کے اشارے کے ذریعے سے سلام کرتے ہیں۔ تو حدیث سے معلوم ہوا کہ طریقہ اختیار کرنا درست نہیں ہے۔ سر کے اشارے کے ذریعے سے، ہاتھ کے اشارے کے ذریعے سے یا آنکھوں کی پلکوں کے اشاروں کے ذریعے سے سلام کرنا، یہ طریقہ اختیار کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ غیروں کا طریقہ ہے، اور غیروں کے طریقے کو اختیار کرنے سے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے۔ ایک مشہور حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا تو وہ انہی میں سے ہے۔ تو اس لیے ایسے طریقے اختیار کرنا جو غیروں کے طریقے ہیں، یہود و نصارہ کے طریقے ہیں، مشرکین کے طریقے ہیں، ان سے ہمیں رکنا چاہیے اور اجتناب کرنا چاہیے۔ البتہ اگر جس کو سلام کیا جا رہا ہے وہ دور ہے اور سلام کے تلفظ کے ساتھ، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ کہنے کے ساتھ ساتھ ہاتھ کے اشارے کے ذریعے سے ہاتھ کے ذریعے سے بھی اشارہ کر دے تاکہ وہ سمجھ لے کہ سلام کر رہا ہے، تو اس کی گنجائش ہے، ورنہ اشارے کے ذریعے سے سلام کرنا درست نہیں ہے۔ البتہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے، اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عورتوں کو ہاتھ کے اشارے کے ذریعے سے سلام کیا ہے۔ حالانکہ یہ حدیث صحیح ہے، حسن ہے، شاید امام ترمذی نے اس کو ھذا حدیث حسن قرار دیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے ذریعے اشارہ تو کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لفظ سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا بھی اپنے زبان مقدس سے تلفظ کیا ہے۔
وہ کیسے معلوم ہوتا ہے؟ امام ابو داؤد نے اس حدیث کو دوسری سند سے نقل کیا ہے تو اس کے اندر فسلم علینا کا اضافہ ہے، معلوم ہوا کہ سلام بھی کیا ہے، سلام کے ساتھ ساتھ اشارہ بھی کیا ہے۔ تو اس لیے صرف ہاتھ کے اشارے کے ذریعے سے یا سر کے اشارے کے ذریعے سے سلام کرنا درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔